گزشتہ خطبے میں سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی جملے الحمدللہ پر میں نے گفتگو کی تھی۔ الحمدللہ کا معنی میں نے آپ کو سمجھایا کہ تمام صفات الوہیت اور تمام صفات معبودیت للہ اللہ ہی کے لیے۔ الہ والی جو صفتیں ہیں یہ مخلوقات میں سے کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ الہ اور معبود کی صفات جو ہیں یہ صرف اور صرف اللہ میں پائی جاتی۔ اللہ آپ کو قرآن کا فہم عطا کرے۔ اللہ مختلف صورتوں میں ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ کا دعویٰ ہے۔ الحمدللہ الہ اور معبود والی صفتیں یہ صرف میری ہیں، یہ اللہ کا کیا ہے؟ دعویٰ۔ پھر اللہ اپنے دعوے کو جبر سے نہیں منواتا، ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتا۔ منوا سکتا ہے، میں ہی الہ ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، تو اسے مان۔ نہیں مانتا کسی اور کے پاس جا کے دیکھ، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، نہیں کرتا۔
کر سکتا ہے. کسی اور سے مشکل طلب کر، میں تجھے اندھا کر دوں گا. نہیں کر. ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ نے تھوڑا سا شکوہ کیا ہے. ذرا شکوہ کرنے والے کو دیکھو وہ کون ہے، میں کون. اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، ایسا تک رہے گا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کاش آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہوتی. جب کوئی انسان اس کا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے، بری امام چلا ہے، حضرت علی حجویری کی قبر پہ کے چلا ہے، سلطان باہو صاحب کے پاس چلا ہے، اولاد مانگنے، شفا مانگنے، اللہ اسے پیچھے سے آواز لگاتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. رب کا لفظ کتنا خوبصورت تھا، رب نے ساتھ کریم بھی جوڑ دیا. جا، میں تجھے ڈنڈے کے زور سے نہیں روکتا، جا، لیکن ایک بات کا جواب دے کے جا. تیری 40 سال کی زندگی گزر گئی، 60 سال کی زندگی گزر گئی، 50 سال کی زندگی گزر گئی. اپنی گزری ہوئی زندگی میں ایک لمحہ تو ایسا دکھا تو نے مجھے آواز لگائی ہو، میں نے تجھے جواب نہ دیا ہو، پھر تے تو سونا لگدا کہ مولا تو تے نہیں سنی تے میں چلے ہی داتا دربار، مولا تو تے نہیں سنی میں ٹرے ہی سلطان باہو. ایک لمحہ تو دکھا نا. بھول گیا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک. 3 اندھیرے تھے، تو ماں کی پیٹ میں تھا، گندے پانی کا ایک قطرہ تو نے مجھ سے مانگا تھا کہ مولا میرے ہاتھ بنا. تو نے مجھ سے کہا تھا کہ مولا مجھے آنکھیں دے. تو نے مجھے کہا تھا کہ مولا مجھے زبان عطا کر. بن مانگے دیا. فسواکا، کتنا برابر بنایا. فعدلک، ذرا اپنی انگلیاں تو دیکھ، اس کا تناسب دیکھ، ناک کان دیکھ، ابرو دیکھ، ہونٹ دیکھ، اس کا تناسب دیکھ. 3 اندھیروں میں تھا، منگڑ جوگا نہیں، ہاتھ چان جوگا نہیں، بولن جوگا نہیں. جدہ منگن جوگا نہ ہے، بن مانگے میں نے دے دیا. ہن منگن جوگا ہویا تے ہن آکھدا میری نہیں سندا. ان کی نہیں موڑتا، میری نہیں سنتا. وہ جو 3 اندھیروں میں تو پانی کا ایک گندا قطرہ تھا، وہاں تیری رمزیں کس نے سمجھی تھی؟ تو
اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، دعوے کو ڈنڈے کے زور سے نہیں، جبر زبردستی مانو نہیں تو اندھا کر دوں گا نہ، اللہ اپنے دعوے کو منواتے ہیں دلائل کے زور سے، پھر دلیلوں کی اللہ بارش برسا دے، اور دلیلیں بھی علمی نہیں کہ اہل علم سمجھیں جاہل نہ سمجھیں، نہ، دلیلیں بھی عقلی، جس میں بھورے برابر عقل ہو وہ بھی اس دلیل کو سمجھ جائے۔ دلیلیں بھی اتنی آسان اور عقلی دلیلیں اپنے دعوے پہ اللہ پیش کرتے ہیں۔ فاتحہ میں جب کہا نا صفات الوہیت میری ہیں، معبود میں ہوں، الہ میں ہوں، اس پر رب نے پہلی دلیل دی، رب العالمین، پہلی دلیل دی اللہ نے اس دعوے پہ، میں اس لیے معبود ہوں کہ سارے جہانوں کا رب جو میں۔ جو نئے لوگ آج آئے ہوں انہوں نے ہمیں پہلے کبھی نہ سنا ہو اور علماء کو سنتے رہے ہو، میں جو رب کا معنی کروں گا نا انہیں عید الفطر تک سرور آتا رہے انشاءاللہ۔ پھر عالمین کا معنی بھی کروں انشاءاللہ، وقت بچا تو عالمین کا بھی کروں۔ یہ جو رب کا معنی کرتے ہیں نا علماء، پالنے والا، یہ رب کا فٹ معنی نہیں۔ جو رب کا مفہوم ہے نا، پالنے والے میں وہ لذت، اردو میں لفظ کوئی نہیں تھا جو رب کا مفہوم پیدا کرتا، علماء کی مجبوری بنی اور انہوں نے رب کا معنی کیا کر دیا۔ والد اپنی اولاد کو پالتا ہے تو وہ رب ہوتا ہے، کسی یتیم بچے کو کوئی پالتا ہے تو وہ رب ہوتا ہے، صرف کھانے کھلا دینے کا نام رب ہے؟ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہماری جو اہل سنت کی لغت کی کتابیں جن میں امام راغب ہیں جنہوں نے مفردات القرآن لکھی، فیروز آبادی ہیں القاموس لکھی، منظور افریقی ہیں لسان العرب لکھی، ہماری لغت کی جو کتابیں ہیں ایک ایک لفظ پہ وہ بحث کرتے ہیں، اس کا مادہ کیا ہے، اصلی الفاظ کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ جب امام راغب نے رب کا معنی کیا نا تو امام راغب رب کا معنی کرتا ہے انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد تمام۔ حالیں تو سبحان اللہ نہیں آکھنا جو تو سمجھ نہیں ہے، ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں نہ آئی، جو مجھے پرانے سننے والے ہیں پہلے مجھ سے سنا ہے انہیں تو آ گئی ہوگی۔ انشاء الشیء، دنیا کی ہر چیز کو پالنا، دنیا کی ہر چیز کو بڑھانا، حالاً فحالاً، سیڑھی بسیڑھی، منزل بمنزل، درجہ بدرجہ، اور ہر چیز کو پالتے 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 کمال تک پہنچا دینا۔ صرف کھانا نہیں، کھانا دے دینا، روٹی مہیا کر دینا، کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دینا، نہ، درجہ بدرجہ پالنا۔
درجہ بدرجہ پالنے کو اور آسان کروں گا، اتنا آسان کروں گا کہ الف نو کلی سمجھن والا جٹ بھی سمجھ جائے گا انشاءاللہ کہ رب کا معنی کیا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ رب کا معنی کیا تو AC صاحب آئے ہوئے تھے وہ درس سننے کے لیے، تو لوگوں میں بیٹھے تھے، تو میں نے معنی کر کے میں نے کہا سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ، تو AC صاحب کہنے لگے آج جی تے سمجھ آئی، آج جی تو سمجھ آئیے۔ میں سمجھاؤں گا آپ کو بہت آسان کر کے، یہ درجہ بدرجہ کیا ہے، منزل بمنزل کیا ہے۔ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا، صرف کھانا نہ دینا، جو چیز جس موڑ پہ چاہیے اس کے مطابق تربیت کرنا، اس چیز کو جس موقع پہ جس موڑ پہ جس طرح کی چیز چاہیے اس طرح مہیا کرنا۔ اب میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں، جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے، ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیرے، فی ظلمات ثلاث، ثلاث دا معنی تے کرو، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس پردے کا اندھیرا جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے، وہ جھلی پردہ، 3 اندھیروں میں ہے بچہ۔ 4 مہینے کے بعد اللہ نے روح پھونکی، روح آئی نا تو بھوک لگنے لگی، روح آئی نا پیاس لگنے لگی، مانگنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، طلب کرنے کے قابل نہیں، ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ جو ذات 3 اندھیروں میں اس بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب۔ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا۔ یہاں سارے رستے بند تھے، باہر سے غذا نہیں پہنچ سکتی، کیسا انتظام کیا؟ ویسے تو وہ جب نطفے کا لوتھڑا بناتا ہے، لوتھڑے کی بوٹی بناتا ہے، تو جو ہڈیاں ہیں، ہڈیاں انہاں دا مٹیریل اللہ باہروں لیندا، اللہ کہتے ہیں اسی گوشت میں سے ہم ہڈیاں پیدا کر دیں۔ کیا بات ہے، اسی گوشت میں سے ہڈیاں پیدا کر دیتے۔ دنیا پاگل ہوئی بھی ہے، اس ہستی کو چھوڑ کے کن سے مانگتے پھرتے ہو، اسے چھوڑ کے، اس قادر و قدیر کو چھوڑ کے کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہیں لوگ۔ دن پورے ہوئے، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، جب اس کی پیدائش ہو گئی تو دائی نے پہلا کام یہ کیا، وہ ناف والا راستہ کاٹ دیا، یہیں سے اس کو خوراک مل رہی تھی، وہ دائی نے کاٹا، بچہ رونے لگ گئے، سب گھر والے ہنسنے لگ گئے، والد ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، ماموں ہنس رہا ہے، نانی، دادی، پھوپھیاں، سب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بچہ رو رہا ہے، اس کی رمزیں کوئی نہیں سمجھتا،
گونگے دیاں رمزاں، گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی، جو ہستی اس بچے کی رمزیں سمجھ کے اس کے کان میں کہتا ہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لیا ہے، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر دیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ صرف پالنا نہیں، ورنہ صرف پالنا ہوتا تو اللہ اس بچے کو کہتے گندم میں نے بنائی، منجی میں پیدا کی تھی، انار سیب کیلے نہ لے لبیے، کیلے دا کہ نہ لبیے، ہاں پاکستان شریف ہے نا، پاکستانی ہے نا، سارے کرتوت کریں گے پھر عمرے پہ بھانگیں گے، عمرہ کرن جانا، ایسے عمرے قبول نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں یہ لفظ گستاخانہ نہ ہو جائے، اللہ ایڈا بھولا بھی نہیں جیڑا تسی سمجھی ہویا، بے کعبے کے گردا گرد چکر لگائیں گے تو وہ سارا معاف ہو جائے گا، یہ ذخیرہ اندوزی معاف ہو جائے گی۔ ویسے ملک چل رہا ہے اور رب کے سہارے ہی چل رہا ہے۔ وہ جو 1947 میں ہمارے کچھ بھائیوں نے جام شہادت نوش کیے، اس ملک کے حصول کے لیے جانیں دیں، عزتیں قربان کیں، بس اللہ بھی اس کی لاج رکھے ہوئے، ان شہیدوں کی وہ لاج رکھے ہوئے اللہ، ورنہ گل کوئی نہیں۔ ہم نے مدرسے کی چارپائیاں بنوانی تھیں، ہم نے کاریگر سے بات کی، اس نے کہا جی 4,500 کی ایک چارپائی بنا کے دوں گا، لیکن آج مکو میرے نال تے 4.5 ہے، کل دا ریٹ ہو رہے، انا للہ، جو جس کے دل میں آئے ریٹ لگائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس بچے سے یہ نہیں کہتے گندم میں نے بنائی، منجی میں بنائی، چاول بھی ہیں نا، سیب بھی، انگور بھی، خربوزے بھی، امب بھی، مجھ دا دودھ بھی، گاں دا دودھ بھی، کھا روٹی کھا، نہیں تے خسمہ نو کھا، کھا، نہیں کہتا، نہیں کہتا، کیوں نہیں کہتا؟ اس کے منہ میں دانت نہیں، اس کا معدہ ان چیزوں کو قبول ہو نہیں کرتا۔ رب ہے نا، رب ہے نا، وہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں میں نے دی ہیں تو کھا ان چیزوں کو، نہیں، اس نے ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں جاری کی، اور میں تفسیر کی کتابوں میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں یا کوئی حکیم صاحب یہاں بیٹھے، ہم نے تو حکمت پڑھی نہیں، ہم نے تو تفسیریں پڑھی کہ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے، دوسرے دن کا دودھ، تیسرے دن کا دودھ، چوتھے دن کا دودھ، وہ جو ماں کا دودھ ہے اس میں چکنائی نہیں ہوتی، چکنائی تے خیر ہوں ساڑھے دودھ دے بھی کوئی نہیں، اور پتہ نہیں ہم دودھ پیتے ہیں یا ساڑھے علم باہر ہے۔ یہ کبھی کبھی مجھے کوئی دودھ لا کے دے دیتا ہے، کوئی طالب علم بھی یہاں ہیں مختلف دیہاتوں کے، تو وہ دودھ لے آتے ہیں، دے دیتے ہیں، مجھے بھی دے دیتے ہیں۔ اس دودھ کی جب ہم چائے پیتے ہیں تو ہم دل میں سوچتے ہیں بے پہلے کی پیندے رہے، وہ ہم کیا پیتے رہے۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہمارے لوگوں کو صحیح رہنمائی کرے، اللہ دین کی طرف رہنمائی کرے اللہ ہمارے لوگوں کی۔ یہ دودھ بن کہاں رہا ہے؟ جگر میں۔ اللہ اکبر۔
خون بھی یہیں، بلغم بھی یہیں، دودھ بھی یہیں. یہ جو جانوروں کا دودھ پیتے ہو، یہ دودھ کہاں بن رہا ہے؟ جگر. جس کو قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم ان لکم فی الانعام لعبرہ. انعام کس کو کہتے ہیں؟ ڈنگرانو. ڈنگرانو، بھینس، گائے، اونٹنی، بکری. اللہ کہتے ہیں کبھی میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا تھا، ہن تین سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ، چوپایوں کی مثالیں دینی پڑ گئی. ان لکم فی الانعام لعبرہ. جو جانوروں کا دودھ ان کے ڈول میں آئے، بطور نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کرتے ہو، یہ 11ویں کے لیے ہے اور یہ داتا دربار پہ جائے گا اور یہ فلاں مزار پہ جائے گا. وہ تھوڑی سی میری بات کو توجہ سے سن لیں. ماننا نہ ماننا ان کے اختیار میں ہے، ہمارا کام منوانا ہے ہی نہیں. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ ہے پہنچانا. ہدایت ہمارے بس میں نہیں ہے. ہدایت 13 سال مکے میں میرے رب نے قرآن سنایا تھا ابو جہل کو. کتنے سال؟ 1 منٹ کے لیے تصور کرو نا، خدا کے لیے 1 منٹ کے لیے غور کرو، تصور کرو. مکے کی گلیاں، بیت اللہ ہو، پڑھا جا رہا قرآن، پڑھنے والا ہو آمنہ کا لال، کیا سما ہوتا ہوگا؟ مانا ابو جہل نے؟ منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آقا کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ آقا کی جوتی مبارک کے تلوے کے ساتھ جو ریت کا ذرہ لگتا ہے نا، ہم تو اس کے کروڑویں حصے کے بھی برابر نہیں ہیں. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. معجزے دیکھیں آپ، معجزے. یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن سنا رہے ہیں. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس نے نہیں مانا. میرا نبی مکے کی گلیوں میں آیا، پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے. اس نے نہیں مانا. جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے. اونٹوں نے کلام کیا. معجزے دیکھے، صداقت، امانت، دیانت، شرافت. منوانا داعی کا کام نہیں. داعی کا کام ہے کھول کے سنانا. آگے ماننا ہے تیری مرضی ہے، مرنا نہیں، قیامت نہیں آنی. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. مولا تیرے سمجھانے پہ قربانی. جو چارہ ڈالا، جانور کو چارہ ڈالا، اس چارے کا بنانے والا کون ہے؟ یہ چارہ ساڑھی زبان سے گتاوا کرنا، گتاوا. یہ چارہ جو ملا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح. چارہ بنانے والا اللہ، جن ہاتھوں سے وہ چارہ بنا رہا، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا اللہ. چارہ گیا جانور کے پیٹ میں، میدے میں. یہ جو میں تفسیر کر رہا ہوں نا، یہ میرے آقا کے چچا زاد بھائی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی رضی اللہ تعالی. وہ من بین فرث ودم، فرث کا معنی گوبر،
دم کا معنی خون. تفسیر کی انہوں نے کیسے گوبر اور خون کے درمیان سے کیسے. معدے میں جب غذا پہنچی نا تو رب نے معدے میں ایک مشینری لگائی, اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا, کچھ کا گوبر بنایا, وہ نیچے بیٹھ گیا, اصل غذا اوپر آ گئی. اس اصل غذا کو معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف, اصل غذا کہاں پہنچ گئی؟ جگر میں. جگر میں پھر ایک مشینری لگائی, اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا, کچھ کا خون بنایا, وہ سپلائی کر دیا دل کو, کچھ کا دودھ بنایا. یہ اندر مشینری لگانے والا کون ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار, اس میں کسی نبی ولی کا ہاتھ ہے؟ نسکی کم, کاش تمہیں عربی آتی ہوتی. ہم پلاتے ہیں, میں پلاتا ہوں. ہم دے ہوتے ذرا زور لاؤ, ہم, اس میں تنتنا دیکھو, تنتنا. ہم نسکی کم, ہم پلاتے ہیں تمہیں. من بین فرسن ودم. اب جو میں نے عربی پڑھنی ہے اس کا میں نے ترجمہ نہیں کرنا, وہ آپ کے ہاتھ بتائیں گے, سبحان اللہ بتائے گی کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی. من بین فرسن ودم, ایک طرف گوبر پلید تھا جب غذا معدے میں تھی, ایک طرف خون پلید تھا جب غذا جگر میں تھی. گوبر کا رنگ گدلا, پھر وہ بدبودار, خون کا رنگ سرخ, پھر وہ پلیت. من بین فرسن ودم, ایک طرف گوبر پلیت تھا, ایک طرف خون پلیت تھا. دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا, لبنن خالصا. بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح. لبنن خالصا کہو یار. جب اللہ کی توحید بیان ہو رہا تھوڑا سا خوش ہوا کرو, اللہ عرش پہ فخر کر رہا ہو. لبنن خالصا, لبنن, وہ تیرے برتن میں آیا. یہ حضرت علی حجویری کی قبر پہ جائے گا, یہ 11ویں کے طور پہ تقسیم ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اکثر لوگ میرا شکر دیتا میں ہوں. تقسیم کس کے نام پہ کر رہے ہو؟ اوے لوگا, ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں, منوانا میرا کام نہیں ہے, لیکن یہ بتانا تو میرا کام ہے نا. جس نے اندر مشینریاں لگا کے پلیتیوں سے الگ کر کے صاف شفاف دودھ تیرے برتن میں ڈالا, اس دودھ کو تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ جس کا کھائیے. وہ دینے والا کون ہے؟ اسے تقسیم بھی کس کے نام پہ ہو؟ ہر جمعے بندہ کہتے ہوئے ٹھہرے, اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن نہ کہا جائے تو آپ بھی تھوڑا سا سست ہو جاتے. اگر آپ آج کہیں کہ خطیب صاحب تسی تقریر جاری رکھو, اسی تواڈی امید تے پورے اتراں گے, میں اپیل ہی نہیں کرتا. بولو چلو جی, اگلے جمعے پھر میں آپ کو بتاؤں گا میرے ساتھ بنا کیا ہے. اگلے جمعے میں اس دی بھی کسر کاٹ لینی جے. آج آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ بالکل اپیل نہیں کرنی. ہاں مدرسے کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ اپنی زکوٰۃ عشر فطرانہ آپ نے نکالنا ہی نکالنا ہوتا ہے.
وہ آپ جامعہ ضیاء العلوم کے لیے آپ وقف کریں گے۔ بہت اخراجات ہیں۔ ایک 100 کلو آٹا روز پکتا ہے، 100 کلو روزانہ۔ 20 کلو گوشت آتا ہے، وہ 20 کلو گوشت بھی اللہ کا ایک بندہ دے رہا ہے۔ اللہ اس کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ سارے رمضان کا گوشت اس نے دی۔ تو زکوٰۃ جو ہمارے خاص ہمارے ساتھی ہیں نا جی، مواحد ساتھی ہیں، وہ کہیں اور نہیں دیں گے، وہ وہاں جمع کروائیں گے، میرے پاس جمع کروائیں، دفتر میں جمع کروائیں، یہاں جمع کروائیں، لیکن جمع کروا کے رسید ضرور لیں۔ مجھے بھی جمع کروائیں تو رسید لیں، تب وہ حساب میں آتی ہے ساری بات۔ ایک مسجد ممتاز کالونی میں ہم بنا رہے ہیں جی، انشاءاللہ ہماری جماعت کی مسجد ممتاز کالونی گلی نمبر 1۔ مواحدوں کی جتنی مسجدیں زیادہ ہوں خوشی کی بات۔ الفرید گارڈن کی مسجد میں نمازیں شروع ہو گئی ہیں اور بڑی رونق لگی ہوئی، اور اس علاقے کے مواحد اور دیوبندی مسلک کے لوگ اور اہل حدیث مسلک کے لوگ بہت خوش ہیں۔ ان کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی۔ اللہ کا فضل ہے جن لوگوں نے تعاون کیا، لاہور کے ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے بہت پیسہ لگایا، انہوں نے کل لاہور میں ایک نیا کاروبار بھی شروع کیا ہے، میں اس کا افتتاح کرنے گیا تھا۔ اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے۔ تو یہ ممتاز کالونی میں جو مسجد بن رہی ہے، ہمارے حاجی فضل کریم صاحب اس کے سرپرست ہیں، مولانا ضیاء الحق صاحب کی نگرانی میں وہ بنے گی۔ تو آپ پیسہ لگانا چاہیں نا، اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے، سریہ ہے، تو بہترین مصرف ہے۔ آپ چلو نقدی نہ دیں، آپ اس کا مٹیریل فراہم کر دیں، اینٹیں دے دیں، ریت دے دیں، بجری دے دیں، تو ان سے مولانا سے بات کر لیں یا حاجی فضل کریم صاحب سے بات کر لیں، اور وہاں آپ پیسہ لگائیں تو آپ کا پیسہ انشاءاللہ اس مسجد میں صحیح صرف ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ ہم نے تفسیروں میں پڑھا، یہ تو کوئی ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب بھی بتائیں کیوں نہیں ہوتی۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ بچے کا معدہ کمزور ہے، ابھی وہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے رب، یہ ہے رب، ابھی اس کا معدہ کمزور ہے، چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جوں معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، ماں کے دودھ میں چکنائی آتی چلی گئی۔ یہ ہے رب۔ میں نے بڑی تفصیل سے بات کی، میں عالمین پہ بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم رب العالمین رب پہ رہ گئے۔ دیکھیں یہاں سامعین میں، نمازیوں میں کئی ٹیچر حضرات ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، معلم، مدرس۔ میں خود معلم ہوں، میں خود مدرس ہوں، تو یہاں طالب علم بھی ہوں گے، بچے جو پڑھنے والے ہیں سکولوں کالجوں میں۔ کچھ معلم اور مدرس ایسے ہوتے ہیں اللہ نے انہیں سمجھانے کا بڑا ملکہ دیا ہوتا ہے۔ زبردست کلاس میں لیکچر دیتے ہیں، سمجھانے کا ایسا ملکہ ہوتا ہے نا کہ طالب علم کلاس سے باہر نکل کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، مضمون کھول کے بھائی ذہن وچ پا چھڑے۔ اسے ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا ملکہ، سمجھنے سمجھانے کا ملکہ، سمجھنے سمجھانے کا ملکہ، یہ خدا داد ہے۔ ورنہ تو کوئی ٹیچر ایسے بیٹھے ہو تو ناراض نہ ہو، کئی ٹیچر ایسے ہوندے ہیں بے جڑا مضمون اگے چھوڑاں دے ذہن وچ ہوندا وہ بھی کٹ چھڑ دے، کوئی ادھر کی بات کی، کوئی ادھر کی بات کی، بچیاں نو کک سمجھو نہ، ان کو وہ ملکہ نہیں، سمجھانے کا ملکہ نہیں ہوتا، یہ خدا داد ہے۔ افہام تفہیم کا ملکہ،
سمجھنے سمجھانے کا ملکہ. اور جس کو سمجھنے سمجھانے کا زیادہ ملکہ ہونا، لوگ کہتے ہیں ایک کدھ نو بھی سمجھانا چاہے نا، ایک کدھ نو بھی سمجھا دے. جو ٹیچر، میری بات غور سے سننی ہے، جو ٹیچر اور جو مدرس پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہو، یہ دیوار کو بھی سمجھا لیتا ہے، اسے اتنا ملکہ ہے سمجھانے کا، اس کو میرے پاس لاؤ، اس کو میرے پاس لاؤ. میں اس سے کہنا چاہتا ہوں تجھے رب نے بڑا ملکہ دیا ہے نا، تو کدھ نو بھی سمجھانا چاہے تے سمجھا سکتا نا. یہ 3 دن کا بچہ ہے، اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا، سمجھا اس نو طریقہ دودھ کنجے چوسنا. تو کدھ نو بھی سمجھا لینا، سمجھا اسے. اور لوگا جو 3 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا. تم حیران نہیں ہوتے ہو؟ بلی کے بچے پیدا ہوئے، ان بچوں کو کس نے بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ جی، ان بچوں کو پہلے کس نے بتایا تمہاری غذا کہاں ہے؟ پھر یہ کس نے بتایا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ تربیت کر. کتیا کے بچے، بلی کے بچے، مرغی کے چوزے ہیں 20-20 25-25 چھوٹے چھوٹے. وہ کیڑے سکول پڑھ کے آئے؟ انہیں کس نے بتایا؟ اوپر سے چیل آئے نا، چیل، تو تمہاری پناہ جو ہے نا ماں کے پروں کے نیچے ہے. ان چوزوں کو کون سمجھا رہا ہے؟ یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ اللہ. جو مرغی کے چوزوں کی تربیت کر رہا ہے، بلی کے بچوں کو سمجھا رہا ہے، کتیا کے بچوں کو سمجھا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین. تمام جہانوں کا رب ہے. اب مانا آپ رب کا کریں، ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، ہر ایک کی ضروریات زندگی کو، جس کو جہاں جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنے والا. یہ اتنی اہم بات تھی کہ رب نے عالم ارواح میں ہمیں چیمٹیوں کی طرح پھیلایا، جس کو عربی میں کہتے ہیں نسمہ. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسمہ. چیمٹیوں کی طرح پھیلایا. اس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، عام بندے بھی، کافر بھی، سارے تھے. اور ہمیں چیمٹیوں کی طرح، نسمہ کی طرح ایک میدان میں پھیلا کے رب نے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ معلوم ہوتا ہے یہ صفت کوئی بڑی اہم صفت تھی. کیا؟ ہر ایک کی ضروریات زندگی کو کیا کرنا؟ پورا کرنا. ہر ایک کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا. حاکم کے معنی میں بھی، رب حاکم کے معنی میں بھی، مالک کے معنی میں بھی. اس نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے میرے آقا کی روح بولی بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اس کے بعد ساری خلقت نے رب کے ساتھ اقرار کیا بلا،
ہاں تم ہی ہمارا ضروریات زندگی کو پورا کرنے، جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ لوگوں کو کیا کرنا، مہیا کرنا، وہ لوگوں کو عطا کرنا۔ پھر جب رب نے یہ عہد لے لیا تو پھر اللہ نے نبی بھیجے، پھر اللہ نے کتابیں بھیجی، کتابیں بھیج کے، نبی بھیج کے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یاد دہانی کرواتا رہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ عہد کر رکھا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ اگر آج کوئی نیا تعلیم یافتہ بندہ اٹھے، جس طرح فتنے اٹھ رہے ہیں نا، تراویح کوئی نہیں، نہ فتنے اٹھ رہے، تراویح دی نماز کوئی نہیں، ایک صاحب بولو نا کہ نماز ہی کوئی نہیں، صلاۃ دا ایمان نہیں کوئی، چلو زکوٰۃ بھی کوئی۔ ایک اور صاحب فیس بک پہ آئے، انہوں نے کہا رمضان دا ذکر ہی کوئی نہیں، چلو جی شریعت رمضان دا ذکر ہی کوئی، روزے دا ذکر ہی کوئی، روزے بھی گئے، نماز بھی گئی۔ تو یہ جدید لوگ وہ عقلیات کو چلا کے اس طرح کی باتیں کرتے۔ کوئی بندہ کہے سان تے یاد ہی کوئی نہیں، اساں رب نال عہد کیتا، ہمیں تو یاد ہی نہیں، اور اللہ کہتا ہے میں نے تم سب سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، ہمیں تو یاد ہی نہیں۔ میں نے کہا یاد نہ ہونا اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ کوئی دلیل نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے ماں کا دودھ پیا ہے، یاد کتنوں کو ہے؟ کسی کو ہے یاد؟ تو پھر انکار کر دیں کہ مجھے چونکہ یاد نہیں لہذا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ماں کا دودھ بھی ہم نے پیا ہے، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں۔ جب قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ہم نے سب لوگوں سے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پھر سارے نبیوں نے یاد دہانی کروائی۔ پھر ہر نبی جب دعا مانگتا تھا وہ کہتا تھا ربنا، کیا کہتا تھا؟ ربنا، رب کا ذکر کرتا تھا۔ جتنی دعائیں ہیں قرآن پاک میں کس لفظ سے؟ ربنا، ربنا۔ صرف ایک دعا کا ذکر کرتا ہوں، وقت بھی چونکہ کم ہوتا ہے، صرف ایک دعا کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، قرآن بولا، یہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس کا اکثر حصہ قرآن ہے۔ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں کوئی قصے کہانیاں سیف الملوک تے وارث شاہ دی ہیر تے بلے شاہ دا کلام، یہ ہم نے کبھی ان کا سہارا نہیں لیا، نو، بالکل شعر و شاعری، مرثیے، ڈوڑے، اور بیان کرتے ہوئے آواز آندی ہے، پتہ نہیں کتھوں آندی ہے، یہ کوئی پتہ نہیں، آواز آ رہی ہے خیمے سے آ رہی۔ ہم اس طرح کے کچے ریت پہ پاؤں رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، نہیں ہیں ہم ایسے لوگ۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ ترجمہ تو شعر کا کر دیتا ہوں لیکن اپنا مدعا بعد میں بیان کروں گا۔ رضینا قسمت الجبار فینا، جو ہمارے رب نے تقسیم کر دیا ہے نا ہمارے درمیان، رضینا، ہم اس پر راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مالو، تقسیم کرتے ہوئے رب نے ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیے۔ ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ مال ختم ہونے والا ہے اور علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ شعر اس لیے کہا گیا، لنا علم وللجہال مالو،
میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں رضینا قسمت الجبار فینا، مولا ہم اس تقسیم پر راضی ہیں. تو نے دوسروں کو قصے اور کہانیاں دے دیے، ہمیں اپنا قرآن دے دیا ہے. ہم تیری تقسیم پر کیا ہیں؟ راضی. ہم نے لوگوں کو قرآن سنائے اور بے پرواہ ہو کے سنائے. کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ چندے گھٹ جائیں گے، مقتدی گھٹ جائیں گے، لوگوں کی تعداد گھٹ جائے گی. نہیں، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں. چندہ، مدرسہ، مسجد، مقتدی سب تابع ہیں، قرآن سب سے اوپر ہے. اگر قرآن نہیں سنانا تو مدرسوں کو کیا کرنا؟ قرآن نہیں سنانا تو مقتدیوں کو کیا کرنا؟ عالم ہو اور قرآن نہ سنائے. اذا ظاہرت الفتن او قال البدع فلیظہر العالم علمہ. جب فتنے پھیلیں، بدعات عام ہو جائیں. کیوں بھائی نہیں ہیں آپ کے ملک میں فتنے؟ تھوڑے فتنے ہیں. شرک کا فتنہ، قبر پرستی کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، منکرین ختم نبوت کا فتنہ، صحابہ کے دشمنوں کا فتنہ. کیا کچھ کہا جا رہا ہے حضرت عمر کو، کیا کچھ کہا جا رہا ہے فیس بک پہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عثمان کو، حضرت معاویہ کو. یہ بدعات کا فتنہ، شرک کا فتنہ، صحابہ کی دشمنی کا فتنہ. میرے آقا نے فرمایا اذا ظاہرت الفتن او البدع فلیظہر العالم علمہ. اس وقت عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو کیا کرے؟ یظہر العالم علمہ. اس وقت عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے. فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، پڑھوں؟ میری تو بات ہی نہیں ہے، میرے آقا کی بات ہے، رحمت للعالمین کی بات. فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر وہ عالم اس موقع پہ ایسا نہیں کرتا فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ. جو عالم صحیح حق بیان نہ کرے، میرے آقا کی زبان سے وہ ملعون ہے. ہم نے ہمیشہ قرآن کا سہارا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کے کنارے پہ پہنچ گئے، قوم ساتھ ہے، فرعون بھی 4 لاکھ کا لشکر لے کے پہنچ گئے پیچھے پیچھے. قرآن کہتا ہے جب آمنے سامنے آئے نا اور قوم کے لوگوں نے دیکھا بھئی پیچھے سے فرعون آ گیا، تو میرے استاد حضرت شیخ القرآن اس کو جب بیان کرتے تو کہتے اگے دریا دیاں موجاں تے پچھے فرعون دیاں فوجاں، دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ، نہ دائیں راستہ نہ بائیں راستہ، نہ آگے راستہ نہ پیچھے راستہ. قوم کے لوگ کہنے لگے انا لمدرکون. موسیٰ مرواد الطی مصر میں ہوتے قبریں تو بنتی، مرتے قبریں تو بنتی، آج تے قبریں بھی نہیں بننیاں. انہوں نے ذبح کرنا ہے، دریا کے حوالے کر دینا ہے. انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. نظر حضرت موسیٰ کو بھی آ رہا ہے، لیکن کیا ایمان ہے پیغمبر کا، کیا توکل ہے اللہ کے نبی کا، کیا جرت ہے اللہ کے نبی کی. قوم کے لوگ ہتھیار ڈال گئے اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا کلا، ہرگز نہیں. اب
اگلے جو جملے میں بڑھوں گا اس کا میں نے ترجمہ نہیں کرنا، میں ترجمہ نہ کروں، میرے جو پرانے مقتدی ہیں ہمیشہ جمعہ پڑھنے والے ہیں، کم از کم وہ تے سمجھ جائیں، وہ تو مجھے سمجھنے والے لوگ ہیں، نئے لوگ بھی آئے ہیں تو سمجھ جائیں، بڑے آسان لفظ ہیں، رب کا لفظ ذرا ذہن میں رکھے، رب والا لفظ میں ذرا ذہن میں رکھے، وہ جو اللہ یاد دہانی کروا رہا ہے نبیوں کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں بحر کلزم کے کنارے پر اکیلا ہوں؟ نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، اِنَّ مَعِیَ، بولو تو صحیح یار۔ حضرت موسیٰ نے کہا گھبراندے کیوں ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، چھو کر کے تباہ کر چھڑوں گے۔ انہاں دیاں چھوواں چ بڑا اثر ہے، چھو کرتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا گھبراتے کیوں ہو، میں ہوں نا، میں ہوں نا، میں مختار کل ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، فرعون کی کیا جرت ہے، پھوک مار کے سوا کر چھڑ، نہیں کہا، یہی کہتی پھوک مار کے سوا کر چھڑ، تو آڈیاں پھوکاں چ کک اثر بھی، تو آڈیاں پھوکاں چ اثر ہوندہ تھے، بندیال بھی اتھے بیٹھا ہوں، میں تو آڈا کیڈا بیلی ہوں، ہر جمعے پہ تمہارا آپریشن کرتا ہوں، جو جھوٹے پیر ہو، لوگوں کو غلط رستے پہ چلانے والے ہو، شرک کے رستے پہ چلانے والے ہو، تمہاری چھو چھا میں کوئی اثر نہیں، حسبی اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ساتھ ہے تو کوئی چھو چھا نہیں۔ حضرت موسیٰ نہیں کہتے میں جو ہوں مشکل کشا ہوں، میں جو ہوں حاجت روا ہوں، میں جو ہوں نفع نقصان کا مالک ہوں، فرعون کی کیا طاقت ہے، نہیں کہا۔ قرآن پڑھ، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے، سیہدین، وہ مجھے ضرور رستہ دکھائے۔ پھر رب ہے نا، پھر رب ہے نا، اس نے کہا لاٹھی سمندر پہ مار، مارنا تیرا کام ہے اور 12 رستوں کو خشک کر دینا ہمارا کام۔